اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کو ڈسکس کریں گے، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ غزوہ بدر سے پہلے جتنے سرایا اور جتنے غزوات ہوئے اس میں صرف اور صرف مہاجرین تھے، انصار میں سے کوئی نہیں گیا۔ انصار صرف مدینہ منورہ کی حدود تک رہے۔ اور جس غزوے کی ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور آپ ابوا کے مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اس پہلے غزوے کا نام غزوہ ابوا ہے۔ اس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم یعنی جھنڈا، جس کے بارے میں ہم پہلے ایک ٹرمینالوجی پڑھ چکے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لواء۔ یہ لواء اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اس غزوے کا ایک اور نام بھی ہے جس نام سے بھی یہ مشہور ہے، اور بعض کتابوں نے دوسرا نام ذکر کیا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل اس کے 2 نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، یہ ریڈ سی کے پاس ایک ضلع تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا فرعہ۔ اس ضلع میں یہ 2 شہر آباد تھے، ایک ابوا اور دوسرا ودان، اور یہ شہر ایک دوسرے سے 6 یا 8 میل سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، تو چونکہ وہ بہت چھوٹا سا ریڈیس ہوتا ہے اسی لیے اس غزوے کو دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یا کتابوں میں دونوں ناموں سے لکھا جاتا ہے۔ The reason was کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was once again going after a caravan, a Qurayshi caravan that was moving towards Makkah۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو درمیان میں ہی پکڑ لیں، اور آپ نے اپنا قائم مقام مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، تو وہ آپ کے نائب تھے جبکہ آپ مہاجرین کے ساتھ مدینے سے نکلے اس لشکر کے تعاقب میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو وہ قافلہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قافلے کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ کی مہم تھی نا، غزوہ ابوا، یہ اسٹریٹجکلی پولیٹیکلی ایک بہت ہی سکسیسفل موومنٹ تھی۔ اس کا اندازہ آپ کو ہماری اگلی چند باتوں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں کفار کے تعاقب کے لیے پہنچے، اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو ضمرہ، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ تھا مخشی بن عمر ضمری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اس شخص سے ملاقات کی، اور آپ نے اس کو دوستی کا پیغام ایکسٹینڈ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر وہاں ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز یوزول، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ معاہدہ ہمیشہ سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ لکھتے ھذا کتاب من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اور پھر آپ اس فریق کا نام لکھتے جس کے ساتھ آپ معاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو اس دفعہ معاہدہ جو ہے وہ بنی ضمرہ کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چند شرائط کے اوپر معاہدہ کیا۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ ایک تو مسلمان ان پہ حملہ نہیں کریں گے،
اور ان کی جان اور مال مسلمانوں کی طرف سے، مدینے والوں کی طرف سے امن میں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور جب مسلمان ان کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے، اور اگر کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا تو مسلمان ان کو ہر صورت پروٹیکشن دیں گے۔ تو اس طرح کا معاہدہ دونوں کے لیے بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے کہا بھئی چلو مدینے کی طرف سے تو ہمیں ایک سیف راؤٹ مل رہا ہے کہ مدینے والے کبھی ہم پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو ایک سیف راؤٹ یہ مل رہا تھا کہ چلو اس طرف سے بنی دمرہ کی طرف سے تو ہم پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ سیکنڈ آف آل، مسلمانوں کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہاں پہ ملا وہ یہ تھا کہ بنی دمرہ جو ہے وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا مدینہ کے کہ ایک مشرک قبیلہ ان کا حلیف بن گیا، حالانکہ ان کا دین وہی تھا جو قریش مکہ کا تھا، لیکن اس کے باوجود اب قریش مکہ کے ساتھ ان کے کوئی دوستانہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اگر یہ وہاں دوستی کرتے تو مدینے کی دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور مدینے کی دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھنا ان کے لیے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ مدینہ ان سے زیادہ قریب تھا۔ تو ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ مدینے والوں سے بنا کے رکھیں، اور مدینے والوں کے لیے بہتر اس لیے تھا کیونکہ یہ راؤٹ میں تھا، جو کیراوین کے راؤٹ ہوتے تھے اس کے قریب ہی یہ شہر آباد تھا یا یہ ضلع آباد تھا۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ایشورٹی یہ ہو گئی کہ ایٹ لیسٹ اتنے ریجن کے لیے قریش کو سیف پیسج نہیں ہے، یا ایسا پیسج ہے جس میں ان کے سر پر تلوار ہی لٹکتی رہے گی۔ تو بے شک مسلمانوں کے ہاتھ قافلہ نہیں آیا، لیکن یہ معاہدہ اس قافلے سے زیادہ کرامت ثابت ہوا، اور اس قافلے کو کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15 راتیں صرف ہوئیں۔ It took you 15 days to go and come back۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکے جا رہا ہے، اس لیے آپ ربیع الاول کے مہینے میں 2 ہجری سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں، قریش کے اس قافلے کے تعاقب میں 200 مہاجرین کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد جس علاقے کی طرف جانے کا تھا اس کا نام ہے بواط۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ نے مدینہ کا حاکم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اچھا، the reason کہ مسلمان اس دفعہ 200 کی تعداد میں نکلے کیونکہ آگے جو قافلہ آ رہا تھا وہ امیہ ابن خلف کا تھا، اس میں 2500 اونٹ تھے، اور ان اونٹوں کے ساتھ 100 آدمی تھا۔ تو چونکہ اتنا بڑا قافلہ تھا تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 بندے کے ساتھ نکلے، اور جب بوات کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ نکل چکا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ واپس آنا پڑا۔ اور یہ جو علاقہ ہے نا بوات کا، یہ مدینہ منورہ سے کوئی 48 مائلز کی دوری پر ہے، تو کوئی بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ اچھا، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے یہ ایسٹ کی طرف ہے، یعنی جس طرف ریڈ سی ہے یہ اس طرف ہے، اگر آپ موو کریں تو یہ مقام آتا ہے، اور کوہستان جہینہ اس کے یہ 2 پہاڑ ہیں، ایک ہے بواط اور ایک ہے رضوہ۔ اصل میں لوگ جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی پہاڑ کی 2 شاخیں ہیں، اور جو راستہ مکے سے سیریا کی طرف جاتا ہے اسی راستے کے بالکل ساتھ میں یہ علاقہ پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مہم کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے once again took a white flag، آپ کے لوا کا رنگ سفید تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لوا، یہ جھنڈا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیا تھا۔
غزوہ ابوہ اور غزوہ بوات، ان دونوں کے بعد اب ہم تیسرا غزوہ، غزوہ عشیرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جمادی الاولیٰ 2 ہجری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے تعاقب میں نکلے، اور جو شہر عشیرہ ہے یا یہ جو جگہ ہے یہ بھی ینبع، ریڈ سی کے قریب ہی ایک شہر ہے ینبع، اس کے قریب ہی یہ علاقہ موجود ہے، اور مقصد وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اپنے پیچھے آپ نے مدینے میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کو قائم مقام نائب بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30 اونٹ تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد 200 تھی اور اونٹ 30 تھے، تو سب باری باری اونٹوں پر سواری کیا کرتے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو یہ قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاولیٰ کے بقیہ روز اور چند دن جمادی الثانی کے وہاں پر رہے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہوئے۔ لیکن جیسے ایک دفعہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے سے واپس ہوتے ہوئے بنی ضمرہ سے معاہدہ کیا تھا، اسی طرح اس غزوے سے واپس ہوتے ہوئے آپ نے بنی مدلج سے معاہدہ کیا۔ اچھا، اس معاہدے کے 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو وہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا دین وہی تھا جو قریش کا دین تھا، تو ایسے لوگوں سے جن کا دین قریش کا دین ہو معاہدہ کرنا کہ اب تم قریش کے ساتھ نہیں، قریش کے خلاف ضرور لڑ سکتے ہو، تو ایک طرف تو یہ فائدہ تھا۔ اور دوسرا فائدہ جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو پیسج تھا وہ قریش کا یہی پیسج تھا جس میں یہ قبیلہ بھی پڑتا تھا، تو یہ دونوں فائدے تو سملر تھے جو بنی ضمرہ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا ایسی بات ہوئی جو اب ایک نئے باب کا آغاز کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ بنی مدلج جو ہیں وہ بنی ضمرہ کے حلیف تھے، یعنی ان کے ایلائی تھے۔ تو اب 2 ایلائی کے ساتھ معاہدہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بڑے علاقوں کی اور 2 بڑے شہروں کی اور 2 بڑی قوموں کی آپ کو ایک سپورٹ مل گئی، اور آپ نے اسی طرح کا معاہدہ ان سے بھی کیا جیسے پہلے کیا تھا، اور اس کا بھی رسم الخط وہی تھا، اور اس کا بھی لکھنے کا طریقہ وہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبنی مدلج۔ تو آپ نے انہی باتوں کے اوپر یہ تحریر کی، اور پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاہدہ کیا کہ بھئی ہم جن کے لیے نکلیں گے اور تمہیں مدد کے لیے بلائیں گے تو تمہیں ہماری مدد کے لیے آنا ہوگا، لیکن ہماری طرف سے تم کو امان ہے۔ اور یہ جو مقام عشیرہ ہے، یہ بوات سے بھی آپ تھوڑا اور آگے ریڈ سی کی طرف چلے جائیں تو یہ آتا ہے مقام عشیرہ۔ تو پہلے تو بوات تک آئے تھے جو 48 مائلز تھا مدینے سے، اب یہ بوات سے بھی آگے تھوڑا سا آپ چلے جائیں 20 میل تو یہ العشیرہ کا مقام آتا ہے۔ اور اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس تھا اس کا رنگ سفید تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا رکھا تھا۔ اور اس غزوے کا مقصد بھی وہی تھا جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ قریش کا قافلہ جو تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا شام سے، اور اس کو لوٹ کر اس سے مال غنیمت حاصل کر، تاکہ قریش کو اقتصادی طور پر اکنامیکل گراؤنڈز کے اوپر ویکن کیا جائے، کیونکہ قریش اگر اسی طرح مضبوط رہتے تو وہ اور پھولتے، وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں پر اور ظلم کرتے، اور ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہ واپس مدینے کی طرف پلٹتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے۔ اور دوسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کارواں کے تعاقب میں جانے کی یہ بھی تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں قریش کے آلموسٹ ہر گھر نے جو افورڈ کر سکتا تھا سرمایہ، اس نے سرمایہ لگایا ہے۔ تو یہ بہت بڑا قافلہ تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، اور اس کے اندر اتنا سرمایہ لگا ہوا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ قریش، جیسا کہ پچھلے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہاشم نے اس بات کا طرز ڈالی تھی کہ جب تم ٹریڈ کرتے ہو تو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ چھوٹے چھوٹے قافلے بھیجتے ہو تو ایک ساتھ مل کے ایک بڑا قافلہ بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح عربوں میں وہ ایوری ناؤ اینڈ دین اس طرح کے بڑے بڑے قافلے بھی بھیجا کرتے تھے۔
اور اس قافلے کو لوٹنا قریش کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا. اچھا، اس قافلے کی جو رہنمائی تھی وہ ابو سفیان کر رہے تھے، اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے اپنی کتابوں کے مکے میں کوئی ایسا قریشی مرد یا کوئی ایسی قریشی عورت نہیں تھی جس کا اس قافلے میں کوئی نہ کوئی سرمایہ نہ لگا ہو. تو it was a big asset, it was a big amount that was coming back. اچھا، دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی وہ یہ بھی تھی کہ the reason behind اس چیز کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑھ چڑھ کے جو اپنا مال لگایا. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مکے والے اس سرمایے سے جو منافع حاصل ہونے والا تھا اس کی مدد سے ایک فوج تشکیل دینا چاہ رہے تھے کہ وہ اب مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے. تو اس سے پہلے کہ وہ سارا سرمایہ ان کے ہاتھ لگتا اور اس پیسے سے وہ ایک فوج منظم کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی کہ اس سرمایے کو نقصان پہنچایا جائے، جو کہ ایک ویلڈ پوائنٹ بھی ہے. آج کل بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمان تو بس قافلے لوٹتے تھے، وہ سراسر ایک الزام ہے. اگر مسلمان قافلے لوٹتے ہوتے اور یہی کام ہوتا مسلمانوں کا تو وہ ہر قافلہ لوٹتے. صرف قریش کے پیچھے کیوں تھے؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو اس بات کی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو خبر تھی کہ یہ پلٹ کے وار کریں گے، تو ان کو کمزور کرتے رہو تاکہ یہ وار کرنے کے قابل نہ رہے. اور ہوا یہی کہ ایونچولی 1-1.5 سال کے اندر ہی انہوں نے ایسا قافلہ تیار کیا کہ جس سے اتنا مال مل جائے کہ اس سے مسلمانوں مدینہ پہ حملہ کیا جا سکے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس قافلے میں 50,000 گولڈ کوئنز کا سرمایہ لگا ہوا تھا. That was a big amount. اور چونکہ مسلمانوں کو اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ صرف مدینے سے they had to go like 60-70 miles, that's about it. لیکن قریش کے لیے یہ زیادہ بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ all the way مکہ سے شام اور پھر شام سے واپس آ رہے تھے. تو اسی لیے خیر بہرحال مسلمان نکلے اور پھر واپس آ گئے. اچھا، علماء اپنی کتابوں میں ایک اور بات لکھتے ہیں کہ جو بنو مدلج کا علاقہ ہے یہاں پر بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں بھی اگتی ہیں، اور خیبر کی سیحانی کھجور اور مدینہ طیبہ کی برنی اور عجوہ، یہ 2 کھجوریں مدینہ منورہ کی جو مشہور ہیں، ان تینوں کھجوروں کے بعد حجاز کے علاقے میں سب سے اعلیٰ کھجور بنو مدلج کے قبیلے ہی سے اگا کرتی تھی. تو ایک اور فائدہ مسلمانوں کو جو یہ ہوا کہ اب مسلمانوں نے اپنے ایک ڈائریکشن میں 2 قبیلوں سے جو معاہدے کر لیے، اس کی وجہ سے ایک طرف سے تو سیف ہیون مل گیا کہ یہاں سے مسلمانوں کو اوپر حملہ نہیں ہوگا. اچھا، اس کی ایک جو دور رس فائدہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ اگر مثال کے طور پہ کفار مکہ مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کرتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی ضرورت پیش آتی ہے تو they will definitely look for nearby قبائل جن کا وہی ریلیجن ہے جو ان کا ہے اور اس کا واسطہ دے کر وہاں سے اپنی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. تو اب وہاں سے ان کی ریکروٹمنٹ کی داغ بیل بھی کاٹ دی کہ وہاں سے ریکروٹمنٹ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف اگر وہ اس طرف سے حملہ کرتے ہیں مدینہ منورہ پہ تو ان کو یہ بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے تو مدینہ ہے، پیچھے سے بھی ایسی 2 قومیں جو تم پر حملہ کر کے تم کو سینڈوچ کر سکتی ہیں کہ آگے سے تم مدینہ پہ لڑ رہے ہو، پیچھے سے تم یہاں سے سینڈوچ ہو جاؤ گے. اچھا، جو قومیں وہاں رہتی تھی ان کے لیے معاہدہ زیادہ اچھا تھا، اس لیے بھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم قریش سے معاہدہ کرتے ہیں تو قریش تو یہاں سے کوئی 250 میل پر ہیں، اب وہ 250 میل سے ہماری مدد کرنے آئیں گے، جب تک تو یہ 50 میل والے ہمیں کچا کھا جائیں گے. تو اٹ واز اے ویری گڈ اسٹریٹجک موو آن دا بہاف آف دا اسٹیبلشمنٹ ان مدینہ. اور اس غزوے میں جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار سے گزرتے ہوئے ایک جگہ ہے فیفا الحبار، وہاں پہنچے اور بطحہ بن الازہر کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اترے اور وہاں آپ نے نماز ادا کی، اور بعد میں اس مقام پر ایک مسجد بنا دی گئی. اور امام ابو الربیع الکلاعی الاندلوسی جن کا انتقال 634 ہجری میں ہوا تھا، انہوں نے اپنی کتاب الاکتفاء میں لکھا ہے، یعنی میں آپ کو اب سے کئی 100 سال پرانی بات بتا رہا ہوں اس لیے کانٹیکس بتا رہا ہوں کہ آج آپ جا کر وہ نشانیاں نہ ڈھونڈیے گا
اتنی پرانی بات ہے کہ 634 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے اپنی کتاب الاکتفاء میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ جو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیام کیا اور صحابہ کرام نے جو چولہے بنائے 2 پتھروں کے درمیان اور اس پر ہانڈی رکھ کے پکائی، اس زمانے تک وہ لوگ ان پتھروں کو جانتے تھے اور وہ وہاں موجود تھے. بعد کے زمانوں میں وہ ہٹا لیے گئے ہوں گے یا وٹ ایور از دا ریزن، لیکن اب سے کئی 100 سال پہلے تک وہ وہاں موجود تھے. اس کے بعد ہم غزوہ صفوان کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہی غزوہ ہے جس کو بدر صغرا بھی کہتے ہیں، یعنی وہ غزوہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، لیکن غزوہ بدر تو خیر بدر کبرا ہے. تو چونکہ یہ دونوں بدر کے مقام پر غزوے ہوئے تو اسی لیے اس کو بدر صغرا اور اس کو بدر کبرا کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. خیر بہرحال یہ غزوہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، ربیع الاول کے مہینے میں، اور 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پہ چھاپا مارا اور وہاں سے کچھ مویشی لوٹ کے لے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے 70 صحابہ کرام کے ساتھ اس کا تعاقب کیا. یہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کراز ابن جابر فہری. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے صفوان کے مقام تک گئے، اور یہ بدر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے اس غزوے کو بدر اولا یا بدر صغرا بھی کہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرز کو پا نہ سکے کیونکہ وہ وہاں سے آگے کہیں نکل گیا تھا. اس موقع پر جب آپ مدینے سے نکلے تو آپ نے اپنے پیچھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا حاکم بنایا، اور اس دفعہ بھی اسلامی لواء کا رنگ سفید تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یہ لواء دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ آ گئے. یہ تو وہ 4 غزوات تھے جو بدر سے پہلے ہوئے. اب ہم ایک سریے کی طرف آئیں گے. جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سریہ اور غزوے میں فرق یہ ہے کہ ایسی مہم جس میں اللہ کے رسول نے شرکت نہ کی ہو لیکن حکم دیا ہو وہ سریہ ہے، اور جس میں شرکت کی ہو اور حکم دیا ہو وہ غزوہ ہے. تو ایک سریہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں بھیجا، اس لیے اس کو سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. اور یہ سریہ آپ نے حرام مہینوں میں بھیجا، اور رجب کے مہینے میں آپ نے یہ سریہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اس میں 8 لوگ تھے، بعض حضرات لکھتے ہیں 9 لوگ تھے، بعض حضرات تعداد اور بڑھا کے بتاتے ہیں. بہرحال یہ چند افراد پہ مشتمل سریہ تھا جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں گیا، تو وہ اس کے امیر تھے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہم کو ایک سریے میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صابر ہوگا. بعد ازاں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا امیر بنایا. اور جب روانہ کی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ساتھ ایک خط دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو اس خط کو ابھی نہ کھولنا، جب تم 2 دن کا سفر کر چکو تو پھر اس خط کو کھول کر دیکھنا، اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے ان کی رائے پوچھنا، کسی کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہ کرنا. اسی لیے 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کھولا اور اس میں جو تحریر تھا اس کو پڑھا. اس میں تحریر یہ تھا کہ تم برابر چلتے رہو یہاں تک کہ مکے اور طائف کے درمیان مقام نقلہ میں نہ پہنچ جاؤ، وہاں جا کر قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے مطالعہ کرتا رہو. حضرت عبداللہ ابن جحش نے جب یہ تحریر کو پڑھا تو کہا کہ سمعا و طاعہ،
ہم نے آپ کے حکم کو سن لیا، اب اطاعت کریں گے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ تم کو اس خبر کے بارے میں بتاؤں اور تم سے یہ بھی پوچھوں کہ جو میرے ساتھ خوشی سے چلنا چاہے چلے، کیونکہ مجبور کرنے کا مجھے حکم نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے سارے ساتھی چلنے کے لیے راضی ہو گئے، چنانچہ سارے کے سارے مقام نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، راستے میں سعد اور عتبہ کا اونٹ جو تھا نا وہ کہیں بھٹک گیا، تو وہ دونوں اس کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے رک گئے اور باقی حضرات جو ہے وہ مقام نخلا کی طرف آگے بڑھے، تو اب تعداد اور کم ہو گئی۔ اچھا، جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے اور یہ ان کا تجارتی قافلہ ہے، اور اس کا امیر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عمر بن حضرمی، اور اس کے ساتھ حکم بن کسبان اور عثمان اور مغیرہ عبداللہ کے بیٹے، یہ لوگ سب شامل ہیں۔ ان لوگوں کے پاس مال تجارت ہے جس کو وہ طائف سے لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں کچھ چمڑا ہے، کچھ کشمش ہے، مختلف دیگر چیزیں ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب اس قافلے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی یہ وہی قافلہ ہوگا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو مسلمان ابھی جھانک جھانک کر اس کو دیکھ رہے تھے، تو مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا واقد بن عبداللہ، اور اتفاق سے اس وقت ان کا سر مڑا ہوا تھا۔ تو جب قریش کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، یہ لوگ عمرے والے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور پھر ویسے بھی حرام مہینہ ہے۔ اچھا، ادھر مسلمان جو ہے انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ دیکھو، اب دیکھیں چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ 29 ڈیز بھی ہوتے ہیں، 30 ڈیز بھی ہوتے ہیں، تو ان سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ بھئی حرمت والا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور یہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یعنی شعبان کی پہلی تاریخ ہے، رجب ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس سال رجب 30 دن کا تھا، اور کفار مکہ اس چکر میں تھے کہ آج جو ہے وہ رجب کا آخری دن ہے، کل سے شعبان شروع ہوگا۔ تو اس اجتہادی خطا کی وجہ سے صحابہ کرام نے ان پر حملہ کر دیا، اور واقد بن عبداللہ نے قافلے کے جو سربراہ تھے عمر بن الحضرمی، ان کے تیر مارا، وہ اس سے مر گئے۔ ان کے مرتے قافلے والے تو جناب ان کے تو سٹ پٹ آ گئے کہ بھئی ہمارا تو امیر مر گیا، وہ سارے کے سارے مال چھوڑ کے بھاگ۔ لیکن مسلمانوں نے دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا، ایک تھے عثمان بن عبداللہ اور ایک تھے حکم بن کیسان، اور سارا مال جو ہے وہ اپنے حصے میں لیا، اور ان سب کو جو ہے وہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کے بندو، میں نے تمہیں قتال سے منع کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے خبر دینا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم ایک دن اور انتظار کرتے تو یہ تو پھر حرم کی حدود میں داخل ہو جاتے، اور وہاں تو قتال ہی منع ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیں، پھر آپ کو خبر بھیجتے، پھر واپس بندہ آتا تو اس میں اور وقت نکل جاتا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو مارا تو شعبان ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ رجب کی 30 تاریخ تھی، تم نے حرمت والے مہینے میں مارا ہے، اس لیے آپ نے ان قیدیوں کو تو قید کر لیا، لیکن مال غنیمت کو آپ نے چھوا بھی نہیں۔ اور ادھر جو ہے وہ مشرکین نے افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے جانے کے بعد حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد نے ناحق اور حرام طریقوں سے ہمارا خون بہایا ہے، انہوں نے ہمارا بندہ حرمت والے مہینے میں قتل کیا ہے، اور ہم ان سے خون بہا حاصل کریں گے، اور انہوں نے ہمارے آدمیوں کو حرمت والے مہینے میں قید کیا ہے، اور انہوں نے شہر الحرام کی حرمت کو پامال کیا ہے، انہوں نے جو چیز حرام کی گئی تھی اس کو حلال کیا ہے، اور یہ باتیں انہوں نے ساری دنیا میں پھیلانی شروع کی۔ اور یہاں پر مدینے میں یہود اور منافقین نے بھی یہی باتیں کرنی شروع کی اور صحابہ کرام کو ملامت کرنی شروع کی۔ تو یہی وہ مقام تھا کہ اس پہ اللہ نے قرآن اتارا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، میرا مدنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا اور قتال کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اس حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو
کہ اللہ کے راستے سے ہٹانا لوگوں کو، اور اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے احکامات سے کفر کرنا، مسجد الحرام سے لوگوں کو نکال دینا اور ان پر اتنا ظلم کرنا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بدبختوں، کیا بات کرتے ہو؟ جب تم بلال کو تڑپاتے تھے، جب تم خباب کو لٹاتے تھے انگاروں پر، جب تم ابو بکر کو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، جب تم اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جب تم نے عمر کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، جب تم نے عثمان کو گھر میں باندھ دیا تھا، تب تو تم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب تم حبشہ جانے والوں کے تعاقب میں گئے اور تم حبشہ تک پہنچ گئے، تب تو تم نے خیال نہیں کیا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے کہ نہیں، اور اب تم اس بات کو آڑ بناتے ہو۔ بے شک حرمت کے مہینوں میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن جو تم نے کیا ہے کعبے میں وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور سن لو، والفتنة اکبر من القتل، اور فساد اللہ کی نظر میں قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اچھا، علاوہ ازیں قریش نے ایک پیغام بھی بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ایسا کریں کہ آپ فدیہ لے لیں اور ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، ہمارے بھی دو صحابی ہیں، سعد بن مالک اور عقبہ بن غزوان، یہ گم ہیں، جب تک یہ واپس نہیں آتے ہم تمہارے دو قیدیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، کیا پتا تمہیں مل جائیں اور تم پکڑ کے ان کو قتل کر دو، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم ان کو یہاں قتل کر دیں گے، تو جب تک وہ واپس نہیں آتے ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن جب حضرت سعد اور حضرت عقبہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اچھا، جب قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تو ان میں حکم بن کسیان تو مسلمان ہو گئے، اور عثمان بن عبداللہ جو ہے وہ واپس مکے چلے گئے، اور وہیں حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن حکم بن کسیان جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے، اور غزوہ بئر معونہ میں یہ شہید ہوئے۔ اور پھر ان غزوات اور سرایا کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا 2 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر مزید احکامات آئے جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب کچھ چند بازوں کو جو ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا تھا ان کو ہم یہاں پر مختصراً ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ باب بھی سیرت النبی کے یہاں کور ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ تبدیلی قبلہ کے بعد جہاں جہاں وہ حکم پہنچتا رہا وہاں وہاں لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، اور کچھ بستیاں ایسی بھی تھیں جو مدینہ شہر سے دور تھیں، جہاں پر حکم تو آ گیا ظہر کی نماز کے وقت، اور پہلی نماز جو مسجد النبوی میں کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی، لیکن بعض علاقوں میں یہ خبر اگلے دن صبح پہنچی یا اگلے دن دوپہر میں پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ جو کل کی تم نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، بلکہ اب جو نمازیں پڑھو گے وہ کعبے کی طرف پڑھنی ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رحم تھا امت پر۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض حضرات کو تو یہ خبر تب ملی جب وہ حالت نماز میں تھے، اور حالت نماز میں ہی انہوں نے اپنا رخ بدلا، کچھ نے رکوع میں بدلا تو کچھ نے قیام میں بدلا۔ اور اسی طرح اسی سال جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم بھی آیا، اس کی ڈیٹیل ہم ایک درس میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے وہاں ذکر نہیں کی تھی وہ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عصا لایا جاتا، ایک لاٹھی لائی جاتی، اور وہ لاٹھی جو ہے کوئی بہت بڑی لاٹھی نہیں تھی، وہ آدھے نیزے کی ہائٹ کی لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی ایکچولی حضرت زبیر ابن عوام کی تھی جو وہ حبشے سے لے کر آئے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بطور 17 نماز میں نصب کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت زبیر نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد یہ لاٹھی واپس لے لی تھی، تو حضرت ابو بکر نے ان کو اپروچ کیا اور کہا کہ زبیر مجھے یہ لاٹھی دے دو، اور پھر وہ اسی طرح جس طرح حضرت اس کو استعمال کرتے، اس عصا کو حضرت ابو بکر استعمال کرتے، پھر حضرت ابو بکر کے بعد زبیر نے وہ لاٹھی پھر لے لی، تو حضرت عمر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ لاٹھی مجھے دے دیجئے، کیونکہ اب وہ مدینہ منورہ میں
نماز پڑھاتے اور مدینے میں عید کی نمازیں پڑھاتے، تو پھر انہیں دے دی گئی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پھر زبیر نے لے لی، پھر عثمان نے ان سے لے لی، پھر اس کے بعد حضرت علی کے پاس چلے گئی۔ لیکن جب حضرت علی کا انتقال ہوا تو اس وقت پھر یہ لاٹھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دے دی گئی۔ اچھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ عید الاضحیٰ کا حکم بھی اسی سال آیا تھا، لیکن یہ غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے، لیکن اب ہم چونکہ اس ضمن میں ہیں تو ہم اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 بھیڑیں لائی جاتی قربانی کے لیے، اور آپ ان کو ذبح فرماتے۔ اچھا، پہلی بھیڑ جو آپ ذبح فرماتے تو اس کو ذبح کرتے وقت آپ اللہ سے دعا فرماتے کہ یہ میری ان تمام امتیوں کی جانب سے ہے جنہوں نے میرے پاک پروردگار تیری توحید کی گواہی دی اور میری تبلیغ کی گواہی دی۔ اور علماء نے اس روایت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھیں کہ آپ دوسرے کی اجازت کے بغیر دوسرے کی طرف سے ذبیحہ کر سکتے تھے۔ غرض پھر دوسری بھیڑ لائی جاتی اور آپ اس کو ذبح کرنے سے قبل فرماتے کہ یہ ذبیحہ محمد اور ان کی آل اور اولاد کی طرف سے ہے، اور پھر یہ جو بھیڑیں ذبح کرتے ان کا گوشت میں سے خود اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتے اور غرباء کو بھی کھلاتے۔ آپ نے کبھی قربانی ترک نہیں کی۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عیدین اور صدقۃ الفطر، عید اور رمضان کے روزے اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی 2 ہجری میں ہی ہوا۔ اسی طرح تحویل قبلہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعۃ المبارک میں خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیٹھ ایک کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ لگاتے تھے، لیکن آپ کو کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے لیے ممبر کیوں نہیں بنوا لیتے کہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں، آپ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے کہا جس کا غلام یہ کام جانتا تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند سٹیپس کا ممبر تیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جس دن پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فسمعنا صوتا، تو ہمیں ایک آواز آئی کسی بچے کی، کچھ حضرات نے کہا بیل کی، کچھ حضرات نے کہا اونٹ کے بچے کی، ایک کوئی سسک سسک کے رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اس دردناک آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے غور کیا تو وہ جو سوکھا تنا تھا نا، جس کے ساتھ میرا مدنی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا، وہ آواز اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ ایک دفعہ غور کر کے تو دیکھیے کہ فراق مصطفیٰ میں سوکھا تنا بھی روتا ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، ہم فراق رسول میں روتے بھی نہیں، آپ کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور ایک بچے کی طرح اس پر ہاتھ پھیر کر اس کو خاموش کرایا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور ایک بچہ جیسے سسک سسک کے ماں کے سینے سے لگ کر خاموش ہو جاتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لگ کر یہ سسک کے اور یہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز سن کر فرمایا یہ تنا اس لیے رو رہا ہے کہ یہ ذکر الہی سے محروم ہو گیا ہے، یعنی اس سے میں ٹیک لگاتا تھا تو بالکل اس کے ساتھ کھڑا رہ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اب وہ ذکر اس سے دور ہو گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا، اس کو اگر میں آج خاموش نہ کراتا تو خدا کی قسم یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اسی طرح ایک عالم نے امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ان عالم سے فرمایا کہ اللہ نے حضرت کو جو نعمتیں اور شرف عطا فرمائے ہیں وہ دوسرے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے جھٹ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو امام شافعی کا یہاں علم بولتا ہے۔ امام شافعی کہنے لگے اور محمد کو یہ شرف دیا
کہ اس کے فراق میں سوکھے درخت کا تنا رویا، اور یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ تنا رونے لگا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بستان یعنی باغ میں لوٹا دوں جس میں تو تھا، جہاں سے تو لایا گیا، کہ تو پھر سے پھلے پھولے اور پھل دے اور ہرا بھرا ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں کہ اولیاء اللہ تیرے پھل سے کھائیں۔ تو یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف جھک گئے کہ اس کا جواب سنیں، تو درخت نے ہلکی سی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، آپ مجھے جنت میں لگوا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کر دیا، میں نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ کچھ اصحاب دور بھی بیٹھے تھے، ان تک یہ آواز نہیں پہنچی، تو آپ نے فرمایا اس نے اسے پسند کیا ہے کہ اسے جنت میں بو دیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اس کو دار البقاء میں لگا دیا جائے بجائے دار الفنا کے، کہ دنیا نے تو فانی ہونا ہے اور جنت نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آج بھی چند علماء فالو کرتے ہیں کہ جب وہ ممبر پر تشریف رکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہوتی ہے، یعنی کہ لاٹھی ہوتی ہے، اور یہ اسی سنت کا طرز عمل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی اترا ہو کہ یہ عصا کیوں لیتے ہیں، تو اسی لیے لیتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ تلوار کا سہارا لیا جائے، بلکہ آپ نے عصا کا ہی سہارا لیا۔ اور چونکہ اب ہم اس ٹاپک پر آ گئے ہیں تو جمعے کی خطبے کی اہمیت احادیث کے حوالوں میں بھی جان لیں، کیونکہ اکثر دفعہ ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے جمعے کا اجر ضائع ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتاب ہے ایک جس کا نام ہے سفر السعادت، اس میں ہے کہ خطبے کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ساتھی کو یہ بھی کہا کہ خاموش رہو تو کہنے والے نے غلطی کی، اور جس نے غلطی کی اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اطراف کتنے لوگ ہیں جو جمعے کے خطبے کے دوران باتیں کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو خطبے کے دوران خاموش کرواتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جمعے کے بعد ان سے ذکر کر دیں کہ دیکھو بھائی، جمعے کے خطبے کے دوران باتیں نہیں کرتے، اس سے جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ صرف یہاں تک آنا مقصد نہیں بلکہ خطیب کی بات سننا بھی مقصد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جمعے میں امام کے خطبے کے دوران بول رہا ہے اس کی مثال ایک گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں بوجھ کی طرح لدی ہوئی ہیں، اور جو شخص خطبے کے دوران دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے یوں کہہ دے کہ خاموش رہو تو اس کا بھی جمعہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا ذرا خیال رکھیں، کیونکہ لوگ داخل ہوتے ہیں مساجد میں، اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، یا پھر اپنے دوست کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بیچارہ بھی مجبوراً کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام، دونوں کا کام ہو گیا۔ تو اسی لیے اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جمعے کی نماز میں جب آپ داخل ہوں تو کسی سے بات نہ کریں، اور جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور خطیب کو سنیں کہ وہ اللہ کا بندہ آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، آخر کیا کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم غزوہ بدر اور اس سے پہلے ہونے والے حالات و واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد۔